السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول MBBS کا لیکچر نمبر 1 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ٹاپکس ہوں گے وہ کا انٹروڈکشن آف پاکستان اسٹڈیز، وائی ڈو وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز، اور کنڈیشن آف سب کانٹیننٹ بیفور ایڈونٹ آف اسلام۔ اچھا، یہ 3 ٹاپکس ہیں اور یہ تینوں ٹاپکس بہت ہی زیادہ آسان ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس میں جو سوال پوچھا جاتا ہے آپ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وائی ڈو وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز، کیونکہ ہر بچے کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مطالعہ پاکستان کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ آپ کے جو کانٹینٹس آف چیپٹرز ہیں، جو آپ کا سلیبس ہے، وہ 3 سیکشنز میں بٹا ہوا ہے۔ ایک ہے ہسٹری، ایک ہے جغرافی، اور ایک ہے انٹرنیشنل افیئرس۔ اچھا، ہسٹری کے حساب سے آپ کے پاس 4 میجر چیپٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو 6 چیپٹرز میں تقسیم کیا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ جغرافی کے ہمیشہ 4 ہی ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس کے ہمیشہ 2 ہی چیپٹر ہیں، اور اس میں سے ہم لوگ وہی امپورٹنٹ ٹاپکس اور کویشچنس کو ریکور کریں گے، پڑھیں گے، جو آپ کے رزلٹ اورینٹڈ ہوں اور لاجیکل وے میں اس کو سمجھیں گے ان کے منطق طریقے سے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد اس سے یہ سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ریکمنڈڈ بکس ہونی چاہیے یا نوٹس ہونے چاہیے۔ اچھا، بکس میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ریفر ہی کروں گا کہ آپ ریکمنڈڈ بکس لیں یا ریفرنس بکس لیں، لیکن گائیڈ نہیں لیں۔ گائیڈ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ جو آپ کے بورڈ یونیورسٹیز نے آپ کو ریکمنڈڈ بکس دی ہوئی ہیں، جیسے گل شذا سرور کی ہے، کمال سیریز کی ہے، اکرم ربانی کی ہے، مرزا محمد یوسف کی ہے، MD ظفر کی ہے، ان کتابوں کو آپ ریفر کریں۔ اور اگر نوٹس کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس میک کالج گیٹ کے، آدم جی کے، پریکٹیکل سینٹر کے، انیس حسین کے، فہیم عباس کے، میرٹ کے، اسٹوڈنٹ ان کے، سر سید کے، اور مشہور زمانہ یونیورسل نوٹس کے نوٹس موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ کتابوں سے ہی پڑھیں، کیونکہ اس میں آپ کو نالج زیادہ ملے گی، اور ریکمنڈڈ بکس سے لیں۔ اور آپ کو جو یہ لیکچرز دکھ رہے ہیں یہ انہی کتابوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج آپ کا جو ٹاپک ہوگا سب سے پہلے وہ کیا تھا؟ وائی وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز۔ یا بچے کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم مطالعہ پاکستان کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کچھ بچوں کے ہمیشہ جواب آتا ہے کہ ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں، جغرافی پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس پڑھ رہے ہیں، صرف اس کے لیے ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان اسٹڈیز صرف اس کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی سویلائزیشنز ہیں، بیہیویئرز ہیں، کلچرز ہیں، لینگویج ہیں، مینرز ہیں، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہسٹری، جغرافی اور انٹرنیشنل افیئرز ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب ہم سب چیزیں پڑھ رہے ہیں تو بینگ ایز اے پاکستانی وی آر فالوئنگ دا مین ریلیجن دیٹ از نون اسلام۔ اب ان سب کو رکھتے ہوئے اسلام میں ڈال دیں آپ، تو پھر جا کے آپ کا بنتا ہے کیا؟ پاکستان۔ اور پاکستان کا سمپل ورڈز میں جو اس کا پرپز ہے، اس کا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی کہ ہمارا جو صرف لیڈر ہے وہ صرف محمد رسول اللہ، صرف ایک ہی لیڈر ہے، وہی لیڈر رہیں گے اور کوئی لیڈر نہیں ہے، اور ایک ہی اللہ ہے جس پر ہم پر یقین ہے، بھروسہ ہے، وہی ہمارے کو چلا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، مار رہا ہے، وہی ہے سب کچھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اور وہ تہذیبیں، وہ رویے، وہ ثقافت، وہ زبانیں، وہ تربیت، وہ جو دنیا کی پوری لیتے ہوئے ہم لوگ آ رہے ہیں اسلام میں، وہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں کس میں؟ پاکستان اسٹڈیز میں۔ اب یہ اسلامیات کا چیپٹر نہیں ہے، یہ اسلامیات کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان کا مطلب ہی یہی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہم صرف ہسٹری، جغرافی، انٹرنیشنل افیئرز نہیں پڑھ رہے بیٹا، ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان اور مومن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سے یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں بینگ ایز اے مسلم، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پلس سب سے اہم بات کہ اسٹیبلش مسلم سوسائٹی سب کانٹیننٹ، برے صغیر میں اسلامی معاشرے کی نظریاتی بنیاد کیا تھی؟ وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں نوبت آئی؟ کیا ریزنس تھے؟ کیا وجوہات تھی؟ تو اس سے ریگارڈنگ آپ کے پاس سوال آتا ہے کہ جو آپ کے کنڈیشنز اور امپیکٹ تھی، یعنی کہ معذرت، جو آپ کے حالات تھے، اثرات تھے آمد اسلام سے پہلے برِ صغیر کے، وہ کیسے تھے؟ اور آمد اسلام کے بعد برِ صغیر کے حالات کو کیا ہوا، کیسے اثرات پڑے، وہ ہم ضرور چیک کریں گے۔ یہ سوال آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے پاس جو پہلا جو رجحان آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ برِ صغیر جو ہے، ساؤتھ ایشیا جو ہے، یہ بر اعظم میں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایشیا کا 1/4 حصہ ہے۔ اب 1/4 حصے میں یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا بڑا ریجن ہے، کیونکہ یہ ایسٹ کو ویسٹ کے ساتھ ملا رہا ہے، یعنی کہ 8 صوبوں کا جو آج ایک پورا بر اعظم اس وقت کے حساب سے بر صغیر تھا، وہی اگر آپ نوٹ کریں تو وہ 8 ممالک جو آج کے ہیں وہ اس وقت بر صغیر میں آتے تھے۔
اور یہی وہ چیزیں تھیں جو مغرب کو مشرق کے ساتھ اور مشرق کو مغرب کے ساتھ ملا رہی تھیں. لیکن ان میں بھی کچھ نہ کچھ اختلافات تھے. وہ کیا تھے؟ ڈفرینسز کیا تھے کہ یہاں میں 709 کے قریب اگر آپ دیکھا جائے تو یہاں پہ اس وقت تک چھوٹی چھوٹے کنبوں اور ریاستوں میں اپنے علاقے بٹے ہوئے تھے. ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک راجہ ہے اور وہی اس کے اوپر قبض کرنے پر لگا ہوا ہے. تو یہاں پر سیاسی اور جغرافیائی لحاظ سے کوئی یونٹی نہیں تھی, ایک اتحاد نہیں تھا. سندھ میں الگ ہے, گجرات میں الگ ہے, راجپوت الگ ہیں, بہامی کنگڈم, یہ سارے الگ الگ موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا ریجن جو ہے یہ ایک خطے پہ نہیں آ رہا, ایک ملک میں نہیں آ رہا, یہ ڈفرینٹ ریاستوں میں ہے. اچھا, اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا مین کاز ہے ریلیجن. اچھا, مذہبی حالات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ سب سے مین ریلیجن جو رہا وہ تھا بدھزم, گوتم بدھ. اب وہی بات آتی ہے کہ اس کی ہی کچھ صدیوں کے بعد یہاں پہ ایک نیا ریلیجن پیدا ہو جاتا ہے, یعنی کہ جنم لے لیتا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں ہندوازم. اب یہ وہی بدھزم کے کانسیپٹ سے نکلے ہوئے ہندوازم کا ہے, کیونکہ جو گوتم بدھ کے جو شاگرد تھے وہ پہاڑوں پر گئے میڈیٹیشن کے لیے, پھر نیچے اترے تو ان کو یہ لگا یہ بھگوان ہیں, گاڈز ہیں جو آسمان سے آ گئے ہیں ہماری. تو وہاں پہ لوگوں نے کچھ میریکلز کر کے دکھایا, ان مونکس نے, ان پادریوں نے. تو وہ جب دکھایا تو لوگ اور متاثر ہو گئے, سمجھے یہ بھگوان ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس پہ رکھتے تو بھگوان. تو یہ ایک جنرل ہسٹری ہے, میں اس پہ پورا نہیں ڈسکشن کروں گا, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اس وقت کے حساب سے 4802 بھگوان. شاباش, اتنے زیادہ بھگوان, اتنے زیادہ گاڈس. اچھا, تو پلس پھر اس کے بعد یہاں پہ میں کوئی ہندوؤں کو تنقید نہیں کروں, ان کا نظریہ ہے, ان کا اپنا ایک ہے, ان کا ایک اپنا ایک سوچ ہے جس پہ وہ چلے. اور آج کے حساب سے 30 کروڑ سے بھی زیادہ ایک کاؤنٹنگ چل رہی ہے ان کے بھگوانوں کی, لیکن میں اس پہ نہیں بولوں گا. لیکن ایک کامن سینس آتا ہے کہ ہر کوئی چیز بھگوان کا روپ نہیں ہو سکتی. اگر ہے بھی تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میرے حساب سے تو ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ایک بھگوان ہی پوری کائنات کو چلا سکتا ہے, 10 نہیں چلا سکتے. وہ کیوں, آگے چل کے دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. پلس سب سے اہم بات کہ انہی کے ریاستوں میں پھر قبیلے بٹنا شروع ہو گئے. اب وہ قبیلے کنبوں میں تقسیم ہوئے تو کلاسز بن گئیں. اب وہ 4 میجر کلاسز بنی, جن میں براہمن, شتریاس, وشنوز اور شودراس بنے. اچھا, یہ براہمن جو ہیں وہ پریسٹ ہیں, رولرز ہیں. شتریاس واریر سپہ سالار ہیں. وشنوز جو ہیں وہ فارمرز ہیں, مرچنٹس ہیں. لیکن اس سے سب سے نچلی قوم جو بنائی گئی وہ کون سی تھی؟ سرونٹس کی, غلاموں کی یا لیبرز کی, وہ تھی شودراس. ٹھیک ہے نا. اب براہمن ہمیشہ رولر ہی رہے گا اور شودرا ہمیشہ اچھوت ہی رہے گا, کیونکہ ان کو کچھ اور مزید بھی کہا جاتا ہے. تو MBBS والے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, وہ ہے منوس قوم. اب یہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ بھی بھگوانوں کو ہی مان رہے ہیں, لیکن وہ منوسوں میں آ گئے. تو یہ ایک عجیب ہی ایک کانسیپٹ آ گیا. تو یہی وجہ تھی کہ جہاں پر یہ کانسیپٹ جو رہا بہت عجیب سا رہا. اب یہ کلاسز تو بن گئیں, لیکن کیا جو بنی ہیں وہ صحیح ہیں؟ یہ اصل بات تھی. اچھا, پلس اس وقت کے راجہ داہر جو بہت زیادہ کٹر ہندو تھے, وہ بدھزم کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھالنا شروع ہو گئے. اب بدھزم کا کانسیپٹ بالکل ہی چینج ہو چکا تھا. تو انہوں نے کس کو اپنی مدد کے بلایا, کیونکہ اس وقت اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. ان کے نالج میں یہ بات آئی, ان کے غور و فکر میں یہ بات آئی کہ مسلم جو ہیں وہ آدھی دنیا پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں, تو کیوں نہ ان کو بلوایا جائے. اب ان کو انوائٹ کیا گیا, بلایا گیا. تو وہ انوائٹ لڑنے کے لیے تو نہیں بلایا ہوگا, ٹریڈنگ کے لیے بلایا ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا جو ہے بر صغیر جو ہے اس وقت کے حساب سے گولڈن اسپیرو بھی کہا جاتا تھا معاشیت کے حساب سے, یعنی کہ سونے کی چڑیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر بہت زیادہ معنی رکھ رہی تھیں, اور اسی کے لحاظ سے پھر پولیٹیکل کنڈیشن ہے, سیاسی حالات کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو تصویر میں نے دکھایا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ کنگڈمز ہوں گی تو کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے, ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کام کر رہا ہے, اپنی اپنی سیاست چل رہا ہے. تو یہاں پہ پولیٹیکل جغرافیکل چینجز اور ٹرموائل بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اسلام کی آمد سے پہلے بہت زیادہ لوگوں کو کیا کر رہی تھی, گمراہ کر رہی تھی. اب گمراہ کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ سمپل طریقے سے یہاں پہ جب کوئی ایک نہیں ہے, کوئی ایک گورنمنٹ نہیں ہے, تو مینس ہر کوئی اپنا اپنا سوچ رہا ہے. اچھا, پلس اس کے حساب سے پھر ایک راجہ دوسرے راجہ کو ڈیفیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے, اس کے اوپر قبضہ کرنے پہ لگا ہوا ہے سیاست میں, جبکہ ہے کہ سب ہندوازم ہی ہیں لیکن بٹے ہوئے ہیں. تو یہاں سیاسی جو کنفیوژن ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. پولیٹیکل کنفیوژن بہت زیادہ ہے. جب کنفیوژن زیادہ ہے تو پھر آپ کی گورنمنٹ ایک طریقے سے کام نہیں کرے, تو آپ کے پولیٹیکل ریلیشنز بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے گا. پلس
پھر ایک اور بات سوشل کنڈیشن، سماج و اقتصادی حالات، اگر اس پہ دیکھا جائے تو سب کچھ نارمل ہے، لیکن 4 کلاسوں میں بٹے ہوئے ہیں، سب نارمل کلاسوں میں بٹے ہوئے. جو شودرا پیدا ہوا ہے وہ شودرا ہی مرے گا، جو بچہ پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے. جو برہمن ہے بھلے وہ پاگل ہو، بیوقوف ہو، اب نارمل ہو، وہ ہمیشہ رولر ہی ہو کے مرے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نارمل تھا، اس وقت نارمل تھا، تو نارمل ہی تھا. تو اب آپ سمجھدار ہوں گے کہ نارمل تھا یہ. اچھا پلس پھر اس وقت کے حساب سے انڈین اسکالرس، انڈین اسکالرس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ہندوازم میں 2 چیزیں بڑی چل رہی تھی، ایک ایسٹرونامی اور ایک ارتھمیٹکس. اچھا ایسٹرونامی آپ سمجھ گئے ہوں گے، فلکیات کو بولتے ہیں، اور ارتھمیٹکس میتھس کو بولتے ہیں. 0 0 یہیں کی ایجاد ہے. ہم نے مسلمانوں نے 1 نمبر نکالا، انہوں نے 0 نکال دیا، تو آج کل 0 بڑا چلتا ہے. اچھا تو اسکلپچر، پینٹنگ اور امبوزنگ، ٹھیک ہے، یہ ایک ہوا سب سے اہم سورڈس، تلواروں کا. اچھا اس وقت کے سندھی جو ہندوازم میں تھے وہ اکاؤنٹس اور ریکارڈس میں بڑے ماہر تھے، تو ان کو کیشی اور ٹریجریز کا ہی عہدہ دیا جاتا تھا. اسی کے حساب سے اس وقت ہندوازم میں سب سے اہم چیز تھی کیا؟ ڈانس، ریلیکسیشن کے لیے. اچھا سکون کے لیے ناچیں گے تو سکون ملے گا. اچھا تو میوزک کے حساب سے نو ڈاؤٹ میوزک ہے، لیکن وہ اسلام کا بھی ایک جز ذرا ہے صوفیزم میں، ہم آگے چل کے کلچر میں ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن ڈانس ریلیکسیشن دیتا ہے، چلیں آپ دیکھیں. اچھا پلس اکنامک کنڈیشن، معاشی حالات. اچھا معاشی حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو جب آپ کو میپ میں دکھ رہا ہے، جب اتنی زیادہ لوکیلٹیز ہوں گی، ڈسٹریبیوشن ہوگی، تو ایک معاشی نظام بھی نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنی دولت بڑھانے پہ لگا ہوا ہے. ایکول ٹریڈنگ شاید ہو رہی ہو، شاید نہ ہو رہی ہو. سیلنگ آف گڈس، کیا دینا چاہیں کیا نہ دے جائیں، سڑا ہوا مال ہو صحیح مال ہو کچھ نہیں پتہ. کاسٹ سسٹم اتنا زیادہ ہے کہ شودراس کو وہ چیز نہیں ملے گی جو برہمن کو ملے گی، جو برہمن کو مل رہی ہے وہ شودراس کو کبھی نہیں ملے گی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی. تو اسٹینڈرڈ آف لائف بھی کوئی آپ کو امپروو نہیں ہے. اور ہارڈ اور ورکنگ کلاس کا تو سب سے زیادہ برا حال ہے، یعنی کہ انٹچیبلس کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اسلام کی آمد کے پہلے بہت برے حالات میں تھیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اسلام اپنے اثرات لے کر یہاں پر آتا ہے، اور وہ پوری دنیا سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. اب پوری دنیا میں سے جب ہوتا ہوا آ رہا ہے تو وہ مختلف تہذیبوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہوئے لا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اسلام کا ارتقا ہوتا ہے، اوریجن ہوتی ہے، تو مڈل ایسٹ سے ہوتی ہے، پھر وہ یورپ کی طرف نکلتے ہیں، اور یورپ سے واپس کہاں آتے ہیں؟ ایسٹ کی طرف. اب مسلمانوں کا اس میں کیا اہم کردار رہا؟ کیونکہ ان کے لاجک میں ایک بات تھی کہ کوئی انفیریئر نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے. اب یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ متاثر کر رہی تھیں یورپینس کو بھی، مڈل ایسٹ کو بھی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے حساب سے غلاموں کا نصاب بڑا عام تھا، اور یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام بہت زیادہ پھیل رہا تھا. اب اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے، اسی کے نصاب سے بھی دیکھا جائے، تو کلچرل لائف اسلام نے جو دی ہے وہ دوسرے مذاہبوں نے نہیں دی. اور یہاں پہ ہر بندے کا اپر اسٹیٹس ہی ہے، ایک طریقے کا اپر اسٹیٹس ہی ہے، سب کا رسپیکٹ ایک ہی ہے، سب کی عزت ایک ہی ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ آج مسلمان جو ہیں یہی رسپیکٹ کھو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کے اندر اب وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی. اچھا اگر آپ نوٹ کریں تو یہی پورا نقشہ ہے، مدینہ سے مکے سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ، پورا ایجپٹ وغیرہ، دمشق، اسپین، پورا یورپ، فرانس تک پہنچ گئے. پھر واپس کہاں آ رہے ہیں؟ عراق کی طرف، ایران کی طرف اور انڈیا کی طرف. اب جب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ پورے علاقوں کو ملا کر محمد سے لے کے امیت اور عباسیت کے دور تک 48 لاکھ مربع کلومیٹر، 48 لاکھ، یعنی کہ تقریباً آدھی دنیا پہ مسلمان بسے ہوئے ہیں. اب یہ مسلمان بسے ہوئے ہیں تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو متاثر ہوئے ہوں گے لوگ، موٹیویشن تو ہوئے ہوں گے. اور وہی چیزیں، وہی 4 بیسک پرنسپلس، جسٹس، ایکوالٹی، فرٹرنیٹی، ٹالرنس انہی کے حساب سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے جب یہاں پر ہم لوگ اپنا پڑھاؤ کرتے ہیں تو سب یہ بولتے ہیں کہ یہاں اسلام جو پھیلا وہ تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے. بھائی ہر کوئی بندہ جنگ نہیں چاہتا، اسلام میں بھی جنگ حرام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ کے پاس ظلم ہوگا، ستم ہوگا، تو آپ کہیں نہ کہیں تلوار اٹھاؤ گے. اور یہی ہوا. محمد بن قاسم نے یہاں پر باقاعدہ ایک راجا کو تو ڈیفیٹ کیا، لیکن پھر راجاؤں کو ڈیفیٹ کیا 1 by 1، کیونکہ خطوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک تو تھا نہیں، یونٹی کا ڈسپلن ہی نہیں تھا. تو یہ
یہاں پر پھر راجہ داہر کو سب سے زیادہ شکست ہوئی. کیوں ہوئی, کس لیے ہوئی, ان کی کامن اینمی مسلمانوں کی کیوں بنی, وہ ہمارے چل کے ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر مکران سے دبل سے ملتان تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو لوہا منوایا. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلی کیا کنڈیشن ہے, پولیٹیکل, سیاسی اثرات. اب سیاسی اثرات کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پر اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے, ایک گورنمنٹ, ایک حکومت, ایک ریاست کا. جب ایک ریاست کا کانسیپٹ ہے تو سب لوگ مل کر کام کر رہے ہیں, اور جب سب مل کر کام کر رہے ہیں تو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. کیوں, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ایکوالٹی بھی ہے. جو نظام کو چلانے میں مساوات ہے اس میں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سب ہیں, تو مل کر کام کر رہے ہیں. اب جب مل کر کام کر رہے ہیں تو کیا بڑھ رہی ہے, اسلامک سوسائٹی, کیونکہ سارے قوانین کس کے چل رہے ہیں, قرآن اور سنہ کے. اب یہ سارے قوانین جب چل رہے ہیں تو اس میں ہر کوئی بندہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں جو وار ہوتی ہے, اللہ نہ کرے جنگ ہوتی ہے, تو اس کی ترقی اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی سب مل کر کام کریں گے. اور ان سب چیزوں کو نوٹ کرنے میں جو تاریخ کی کتابیں ملتی ہیں وہ کون کون سی ہیں, چانچ نامہ, اور اسی کو آج اگر دیکھا جائے تو طبقت نثاری بولا جاتا ہے, تاریخ فروز شاہی بھی ہے. تو یہ وہ ساری کتابیں تو اس وقت کے سارے معاملات کو ظاہر کرتی ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے تو اس وقت شیر شاہ سوری جو پبلک ویلفیئر سیکٹر میں سب سے اہم کردار ادا کیا, روڈز میں, کمیونیکیشن میں, ہاسپٹلز میں, پوسٹ آفس میں بنانے میں, یہ یہاں کے ہی سب سے اہم راجہ بھی تھے اور یہیں کی پیداوار تھی, یہیں کی پیدائش ہے. تو ان کو زیادہ پتہ تھا کہ ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے. اس کے بعد سب سے اہم بات جو آئی وہ آیا کون, محمد تغلق صاحب, جنہوں نے دنیا میں پہلا سینس انٹروڈیوس کروایا ہے مردم شماری کا. اس سے اکنامک پلاننگ ہوتی ہے, پوری کی پوری اکنامک پلاننگ جو ہوتی ہے وہ پاپولیشن سے ہوتی ہے. اور اگر ہمیں پاپولیشن کا نہیں پتہ چلے گا تو پھر چوریاں بھی ہوں گی, ڈکیتیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا, گھپلا ہوگا, کرپشن ہوگی, سب کچھ ہوگا. یہ ان کا اس وقت کا کہنا تھا. لیکن پھر اگین علاؤدین خلیجی صاحب نے ٹریڈ اور ایگریکلچر ریفارمز نکالے جو پوری دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے, ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. حیرانی کی بات ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت مسلمانوں نے یہاں پر انٹروڈیوس کروائی ہیں. اب پلس سوشل امپیکٹ اور سب کانٹیننٹ, سماجی اور اقتصادی اثرات. اچھا, اس میں اگر دیکھا جائے تو اگین وہی بات آتی ہے کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ ایک ہے تو سوشل امپیکٹ میں بھی ایک ہی گورنمنٹ کا راج ہے, رٹ ہے, لاز اور پرنسپلز اسی کے چل رہے ہیں, اور وہ ہر انڈیویجول یا کلیکٹیو گروپ اسے اپنائے گا, اس سے وہ جھٹلائے گا نہیں. جب جھٹلائے گا نہیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکوالٹی ہے. اگین ایڈمنسٹریٹو ایکوالٹی ہے تو پھر بگر کیا بن رہی ہے, اسلامک سوسائٹی, کیونکہ سارے قوانین کس کے چل رہے ہیں, قرآن اور سنہ کے. تو اس میں کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں. اور جب اختلاف نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی اپنے گھر پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, تو سب مل کر ہی اس سماج کو بچائیں گے, اس معاشرے کو بچائیں گے, اپنے گھر کو بچائیں گے, اور اس میں ترقیاتی کاموں میں بھی حصہ لیں گے. تو یہ چیزیں تھیں جو اس وقت بڑی معنی رکھ رہی تھی. اور پھر کلچرل امپیکٹ کیا رہا, ثقافتی لحاظ سے تو یہاں پہ ایک نیا آرٹ انٹروڈیوس ہوا جس کو بولتے ہیں انڈو اسلامک آرٹ, کیلیگرافی وغیرہ, راؤنڈ اباؤٹ آرکیٹیکچرز. اچھا, آرکیٹیکچر میں بادشاہی مسجد, بابری مسجد, شاہی قلعہ وغیرہ جو آج بھی قائم ہیں مسلمانوں کے دور اس وقت سے, اور اس میں سب سے بڑی مثال تاج محل بھی آتی ہے. تو یہ سارے آرکیٹیکچرز سارے مسلمانوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک سب سے بہترین زبان ایک ڈیولپ ہوئی ہے, کون سی ہے, وہ اردو. یعنی کہ 30 قوموں کو ملا کر ایک زبان بنا دی. اور جب ایک زبان بنا دی تو اس میں 72 زبانیں ہم لکھتے ہیں, 72 زبانیں ہم لکھتے ہیں. لیکن آج ہمیں اردو کی رسپیکٹیشن نہیں ہے, نہ رسپیکٹ ہے نہ اردو آتی ہے. اب یہ آپ لوگ سوچیں تو. پلس پھر ایک اور بات کی, کیا, لرننگ اور لٹریچر. اچھا, اسی کے حساب سے ہم نے کتاب اور ہسٹوریکل کتابیں اور سائنسی کتابیں سب سے زیادہ دریافت ہوئیں, ہم نے لکھی بھی ہیں. ہم اپنی کتابیں پڑھتے ہیں, مسلمان 1400 سے بھی زیادہ مسلمانوں نے ہر سائنس کی فیلڈ میں اپنا کام دکھایا ہے, اور آج ہم انوویٹرز ہیں. سوچیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی کی ہسٹوریکل اکاؤنٹس, بکس, ہسٹری, کلچر, سب چیزیں مسلمانوں نے اپنے ساتھ حفاظت میں سیو کر کے رکھی. اور وہی بات تھی کہ اس وقت کے حساب سے مسلمان ترقی یافتہ انوویٹرز میں آتے تھے, آج آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ریلیجیس امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ اسلام یونیورسل دین ہے, اور یونیورسل دین کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے متاثر کون ہو رہے ہیں, ہندو لیڈرز. کیونکہ اسلامک تعلیمات میں سے 2 چیزیں اہم رکھتی ہیں, ایک ہے
قرآن اور ایک ہے سننا. اب جا کے کون سے ہو گئی؟ ٹریڈیشن اینڈ کلچرل ویلیوز. کیوں؟ کیونکہ رسم و رواج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت سائنس دریافت نہیں تھی، لیکن آج سائنس بھی بولتی ہے کہ اسلام نے جو ہمیں پانی پینے کا سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، پانی طریقے کا پینے کا کانسیپٹ بتایا، آج سائنس بھی وہی کہتی ہے. تو یہ انفلوئنس ہے، یہ اس وقت کا انفلوئنس سب سے زیادہ ہوا. اور پھر ایک خدا ہوگا، 10 خدا نہیں ہو سکتے. اور 10 خدا کیوں نہیں ہو سکتے، یا 100 خدا کیوں نہیں ہوتا، 1000 خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ جب ایک سے زیادہ 2 کے بعد اتھارٹی چلی جائے تو پھر کہیں نہ کہیں تصادم ہوتا ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے. تو یہ لوگوں نے ماننا شروع کیا. جب لوگوں نے ماننا شروع کیا تو کہیں نہ کہیں اکوالٹی، مساوات ہے. ہم لوگ کے درمیان میں کوئی اتنا اختلافات نہیں ہیں. جب اختلافات نہیں ہیں تو پھر یہاں پہ جو مزید لوگوں کو جو بہت زیادہ اجاگر کیا، موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا، وہ کون تھے؟ مسٹرزم، یعنی کہ صوفیزم کا کانسیپٹ. اور صوفیزم کے کانسیپٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہاں کے لوگوں نے اسلام کو اتنے آرام سے اور اتنے سمپل طریقے سے سمجھایا صوفیزم میں. اور بہت بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں نے بیعت کی ہے. وہ ہم ضرور کلچر میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر بہت زیادہ اہمیت کے حامل بن رہی تھیں. لیکن ہمارے کو ان چیزوں سے اب ویسا لگاؤ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سوچیں. کیونکہ سوچنے سے آپ کا دماغ ایکسپینڈ ہوگا اور آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے جو صحیح ہوگا، اور جو غلط ہوگا اس چیزوں کو ترک کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو وہ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو چیز سمجھ میں آ گئی ہو فوراً تو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں اور ان بچوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.